جی السلام علیکم. وہ پہلی قسمیں تو بھوپال کی باتیں ہو گئی تھیں، لیکن ایک چیز پوچھنا بھول گیا تھا کہ کچھ آپ کو اس دور کے اچھے شعرا یاد ہیں، جو مشاعرے باز شعرا ہوتے تھے، جن کے نام جو بڑے مشاعرے بھوپال میں وہ دھوم مچاتے ہوں؟ مشاعرے باز دیکھیں شاعر ہونا الگ ہے اور مشاعرے باز ہونا ایک الگ ہے. مشاعرے باز جو شاعر ہوتا ہے وہ کافی رن کماتا ہے. لیکن بڑے سلیکٹڈ لوگ جی بھوپال میں بلائے جاتے تھے اور آتے تھے. اس صحیح. کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ جانثار اختر صاحب جو ہیں جی 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 وہ گیت نگار کی حیثیت سے شہرت رکھتے بالکل. ہیں، لیکن ہم انہیں پروفیسر جانثار اختر کہتے ہیں، اچھا اس لیے کہ وہ حمیدیہ تعلیم میں پروفیسر تھے اردو کے اچھا. اور کمیونسٹ پارٹی کے ممبر تھے. جی ہاں. ایک سرکولر آیا تھا، جو لوگ سیاسی جماعتوں کے ممبر ہیں وہ یا تو استعفیٰ دے دیں جی اپنی جماعتوں سے جی یا جی 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 نوکری سے استعفیٰ دیں. ہاں. جانثار صاحب نے استعفیٰ دیا اور ایک محمد احمد صورتی صاحب تھے، وہ جماعت اسلامی کے تھے، اچھا انہوں نے استعفیٰ دیا. اچھا. اور جانثار صاحب پھر چلے گئے یہ فلم انڈسٹری میں، صحیح صحیح. اور ان کی جگہ ان کی بیگم صفیہ اختر سچے جانے چاہتا جی جی. تو جب میں حمیدیہ کالج پہنچا تو صفیہ آپا بھی انتقال فرما چکی تھی، اچھا 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 اچھا. اور جانثار صاحب اور صفیہ بازی کی آوازیں گونجتی رہتی تھیں حمیدیہ کالج میں، صحیح. ان کو بھولا کوئی نہیں تھا. جی اور میرے زمانے میں جانثار صاحب کوئی 1.5 سال بعد بھوپال آئے تھے، جی اور انہوں نے اپنی مشہور نظم کتنے دنوں میں آئے وہ ساتھی میرے سوچے بھاگ بجانا، جی جی وہ صفیہ آپا کے لیے تھی. تو وہ جب انہوں نے پڑھی ہے تو لڑکیاں بھوپال میں ایک سائڈ پہ بیٹھتی تھیں اس وقت، جی 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 جی. تو پیچھے سے سسکیوں کی آواز آئی اچھا. اور تمام لڑکیاں رو رہی تھیں. تو سلیکٹڈ شاعری جی مشاعروں میں قالیوں میں بلایا جاتا. جی 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 میں جب فارغ ہو کے اجین گیا تو مجھے وہاں ڈاکٹر شیو منگل سنگھ سمن جی تھے، جی. ہندی کے ایسے شاعر تھے جیسے سردار جعفری. صحیح. تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ دیکھو جی، ہماری جو فلاں شکلا نے پچھلی بار مشاعرہ کروایا تھا، ہم نے اس کو 1 لاکھ روپیہ دیا، اس میں اور پیسے نہ ہو، اب تم کر رہا ہو لیکن ہم پیسے اور نہیں دیں. میں نے کہا میں مشاعرہ کرا دوں گا لیکن آپ دو میری شرائط مانیں گے. وہ کون سی؟ میں نے کہا ایک تو شاعروں کے معاوضے میں دخل اندازی نہیں کریں گے، صحیح دوسرے یہ کہ تعلیمی ادارہ شراب نہیں پلاتا. صحیح. مطلب وہ خود بڑے پینے والے آدمی تھے. تعلیمی ادارہ کیسے پلائے گا تو شراب؟ میں صحیح. نے کہا کہ ہوتا یہ ہے کہ شاعر کہتے ہیں وہ صاحب شراب، تو شراب ہم نہیں پلاتے، شراب کے پیسے بھی نہیں دیں گے. ایک زمانے میں لوگ شاعری کرتے اس لیے تھے کہ شاعر کو شراب ملے گی اور مفت ملے گی. تو اب جیسے اس میں بھی ہم سلیکٹڈ شاعر بلاتے تھے جو ہندوستان کی شہرت رکھتے ہوں، اور اسی سے ذوق ڈیولپ ہوتا تھا. جی جی جی. اب اسی کے پردے میں بہت سے وہ بھی آتے تھے جن کو آپ کہہ رہے تھے تو وہ مشاعروں میں پڑھنے کے عادی ہوتے تھے، اور وہ آ کے باقاعدہ خزامت کرتے تھے کہ ہمیں بھی بلا لو. وائرل ہو جائیں گے. اچھا، میں نے عجیب عجیب باتیں دیکھی شاعروں میں. ایک صاحب کے جوتے مل گئے. اچھا. اب اس زمانے میں 400 روپئے کا جوتا آتا تھا سلیم چاہیے. انہوں نے جا کے سمن جی سے کہا اچھا صاحب میرا جوتا کھو گیا. ان کا حسنی جوتا گیا. میں نے کہا کہ آپ سے میں نے کہا تھا ان کے معاوضے کے معاملے میں تھا، لیکن یہ 10 روپئے جوتے پہنا. ان کو جوتا دیجیے. اب یہ میں اگر آپ کا ایک صاحب کا بستر غائب ہو گیا، اس کو ہمارے اکاؤنٹ میں کیوں ڈال دیں؟ اس سے شاعروں سے دوری پیدا ہوئی ذرا. اب تو خیر شاعروں کا مشاعروں کا رواج کافی کم ہوتا چلا گیا. اب تو وہ صورت اور وہ یوں جو اس قسم کے جو گریبان شعراء ہیں وہ ٹی وی وغیرہ پر کافی رنگ مارتے ہیں. اچھا، آپ کو کبھی صحافت کا بھی شوق رہا، اس طرف آنے کا سوچا آپ نے؟ صحافت سے پہلے مجھے شوق یہ رہا کہ ہندوستان میں جو مسلمان ہیں ان کو زندہ رہنے کے لیے یا اپنی شناخت کو قائم رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا. بالکل صحیح بات ہے. تو وہ ہم طالب علموں کی حیثیت سے ہم نے ایک ایسوسیشن بنا لی تھی. اچھا. مسلم نیوز ایسوسیشن. جی. اور ایم اے کرتے کرتے ہم نے کہا کہ ہم تو صحافت میں جائیں گے، اسلام و مسلمان ہندوستانی مسلمانوں کی خدمت کریں گے. دیکھیے وہ سر صاحب نے مجھے بلا کے کہا کہ بھائی وہ اعجاز صاحب نے تمہارا ایم اے کا تھیسس دیکھا تھا، تو انہوں نے کہا کہ پی ایچ ڈی اسی پہ کرا دو اس کو، اس کا وہ اچھا ہے. اعجاز صاحب
ان کے استاد تھے جو ہمارے دادا استاد تھے، اچھا لیکن وہ عزرائے کرم یہ کہہ گئے ہاں اس 25 بچہ ہے، اس پہ پی ایچ ڈی کرا دو. انہوں نے مجھ سے کہا جو پی ایچ ڈی کرو. میں نے کہا صاحب میں تو صحافت میں جا رہا ہوں. جی جی ان کی محبت تھی، معلوم نہیں کہ وہ اس مزاج کے تھے نہیں، لیکن انہوں نے مجھ سے کہا کہ رجسٹریشن کرا دو، جی اگر نہ کر سکو تو میں گیا دعوت کی. جی جو جماعت اسلامی کا پرچہ تھا، اچھا اور ظاہر اسی اسٹیج ہاں سے مزاج آواز پہنچائی جا سکتی تھی، جی جی کیونکہ الجمیت جو تھی وہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی مسلمان نہیں تھے، جی جی اور دوسرے اخبارات وہ حق ادا نہیں کرتے تھے، صحیح جو جہاں سے سیدھی آواز آتی دعوت کی. لیکن وہ معاشی تنگی نے بڑا پریشان کیا، اور ادھر میرے والد نے بڑی مرامت کی کہ اگر یہی کرم کرنا تھا تو میٹرک کے بعد کر لیتا، ایم اے وغیرہ کرنے کی چاہیے. تو میں 2 مرتبہ میں نے دعوت کو جوائن کیا، اور مسلم صاحب اس کے ایڈیٹر ہوتے تھے. جی جی ان میں انسان گری کی بڑی صلاحیت تھی. جی تو مجھ سے کہنے لگے کہ یہ خبر و نظر کا کالم میں لکھتا ہوں، اچھا اس کے اس میں ایک بڑا کالم ہوتا ہے، جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، جی جی تو جی یہ چھوٹے والے تم لکھا کرو. تو میں وہ بھی لکھتا رہا، اسی سے چسکا پڑ گیا، اور یہ خبر و نظر جی 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 ہاں کا میں نے انتخاب یہاں آ کے بھی کیا. تو اس سے پھر میں نے اس کو چھوڑا اور سرکاری نوکری کر لی وجے پور میں. صحیح لیکن اس میں میری جو انکوائری ہوئی ہاں اس کے نتیجے میں مجھے بیک دینی 2 گوشت نکال دیا گیا. جائیے آپ، میں نے 1-2 دن کی مہلت میں فارغ کر دیا. انکوائری کس چیز کی سیاست سے تعلق؟ یہ سبورٹی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے. اچھا میں نے آپ ہاں مسلمان کیوں ہیں؟ تو پھر میں نے کہا اچھا اور وہ آپ اب کا پی ایچ ڈی کیا ہوا؟ سرکاری نوکری نہیں کروں گا. تو میں نے جے پور میں ایک جگہ نکلی تھی تو راجستھان یونیورسٹی میں ملازم ہو گیا، لیکن وہاں انہوں نے آنرس کی کلاسز بند کر دی، تو مجھے پھر فارغ کر دیا گیا عارضی ملازم. پھر میں وکرم یونیورسٹی میں آیا، جی تو وہاں سے میں نے ایک حادثے کی وجہ سے، ایک واقعے کی وجہ سے یہ سمجھ لیا کہ یہاں رہنا فضول ہے. پاکستان میں کم از کم اس کا تو موقع ہوگا کہ ہم وہ بات صحیح کہہ سکیں گے جو کہنا ہے، اور مجھے اس کا ندامت نہیں ہے. الحمدللہ. آپ ذکر کر رہے تھے پھر ٹاپ کے اندر تھا، یہ کہاں تھا جو آپ کی پہلی بار پی ایچ ڈی کی گریجویشن ہوئی تھی، وہ کس شہر میں ہوئی تھی؟ وہ تو پی ایچ ڈی کی گریجویشن میری ہاں ہاں وہ تو میں نے بھوپال سے کیا کہ بھوپال سے کیا تھا. اچھا یہ صحیح کہ آپ بڑے کموری میں کر لیا تھا آپ نے پی ایچ ڈی؟ ہاں تقریباً میرے خیال سے 26 سال کا ہوا. مطلب اس وقت کے لحاظ سے تو بڑی کموری میں تھا پی ایچ ڈی آپ کا. کوئی اختر شیرانی جو میں نے ایم اے میں کیا تھا جی جی وہ تھی اختر شیرانی کی شاعری. جی ہاں. پھر یہ کیا اب پورا اختر شیرانی میں کمپریہنسو کام کیا تو وہ اختر شیرانی میں گلے میں پڑ گئے. لیکن ڈاکٹر صاحب اس دور کے اندر یہ اختر شیرانی پہ کام کرنا، نہ تو گوگل تھا نہ اس میں کوئی چیزیں تھیں، تو ابھی سارے میٹیریل کیسے اکٹھا کرتے تھے؟ جگہ جگہ دھکے کھاتے تھے اور لائبریری میں بیٹھ کے ہاتھ سے نقل کرتے رہتے تھے. فوٹو کاپی والا نہیں کرتے تھے؟ فوٹو کاپی ہوتی نہیں تھی، میں نے اجازت ہی نہیں. جی خاصا مشکل ہی تھا اس دور میں تحقیق کرنا. آج کل تو جس کو دیکھو موقع بن گیا، گوگل کے اوپر سرچ کیا موقع بن گیا. اب تو یہ ہے نا کہ پی ایچ ڈی کرنے والے اب سب سے زیادہ مشکل میں مبتلا ہوتے ہیں کہ موضوع کیا ہے. جی جی اب یونس حسین صاحب پہ پی ایچ ڈی کرنا ہے، جی یعنی اب تو یہ ہو گیا کہ کس موضوع پہ کام کیا جائے، موضوع نہیں ملتا. ہاں اصل میں جب سے وہ ہوا ہائر ایجوکیشن کمیشن نے پی ایچ ڈی کو ریکگنائز کیا، اس کے بعد سے واقعی بڑی دوڑ لگی پی ایچ ڈی کرنے والوں کی. اور دیکھیے ہر چیز میں چونکہ زوال آیا ہے جی تو 2 پیشے ایسے ہیں یا 3 کہہ لیجیے جن پہ سب سے زیادہ آخر میں مصیبت آتی ہے. کون کون سے؟ ایک تو طب ہے، طب کیا؟ دوسرا تعلیم ہے، جی اور تیسرا مذہب ہے. لیکن یہ تینوں مصائب میں اس وقت مبتلا ہیں. یعنی تعلیم کا معیار بھی اتنا گر گیا ہے جی جی اور پی ایچ ڈی کا معیار بھی اس کی حیثیت اعتبار وہ تو سے گرا گھٹ گئے انسان بڑھ گئے. سائے والی بات ہے کہ ڈگریاں بہت بڑھ گئی ہیں لیکن علم نہیں رہا ہے. کسی کا. لیکن اب پی ایچ ڈی والا بعض وقت صرف ایک پی ایچ ڈی کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ صاحب اب میں پی ایچ ڈی ہو گیا. اب اس کو تحقیق سے یا علم سے یا کوئی واسطہ ہی نہیں. تو تعلیم کا آپ کا سفر ماشاءاللہ جاری رہا. آپ نے صحافت کا بتایا، آپ نے ادب کا بتایا، اور سائنس تو ذکر کر چکے تھے.
नक्काद वगैरह भी आप अच्छे रहे माशाल्लाह। आप जी, किताबें अब तक कितनी आई है, उससे ज्यादा किताब को कौन सी पसंद है? बुरे का कार्टून तो दूसरे लोग नहीं करते हैं। देखिए ना, औलाद में भी एक औलाद इतनी बड़ी पसंद होती है कि यार ये वाला, बाकी भी अच्छे हैं मगर ये अच्छी है। तो आपको अपनी किताबों में सबसे ज्यादा किताब कौन सी पसंद है? नहीं, मुझे तो क्या, ये एक तो ये कि ये खाके मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं कि खाके हैं, जी और उनमें अच्छे लोगों की बात होती है जी तो वो खामखन अच्छे हो जाते हैं। लेकिन लीडरशिप इतनी कम हो गई है कि मेरे ख्याल से खाकों को भी पढ़ने वाला। आपने खासे मतलब कि नून लोगों में भी खाके लिखे हैं और आम लोगों में भी खाके लिखे हैं, तो उनको भी आपने बड़ा कर दिया वो खाके लिखे। जो मुझसे करीब थे उनके लिखे। जी हाँ, गौर आए सब चला। वो जो आपकी किताब थी गौर है शब चिराग, उसी आपका तारुफ हुआ था जी हाँ। और इसीलिए फिर मैं यहाँ साहब के जरिए आपको मैंने जहमत दी आपसे बातें करने के लिए। तो लेकिन ये आपने बताया नहीं, चलिए ये बता दी कि खाकों में आपको सबसे अच्छा खाका कौन सा लगा अपना, जिसको लिख के मजा आया हो? नहीं, उसमें तो मुताबिक खाके ऐसे हैं। चलिए 3 खाके बता दें जिसको आपको लिख के मजा आया हो। कश्मीर साहब का खाता है। जी अबुल खैर कश्मीर साहब जी। अब जहन में नहीं है इसको। डॉक्टर साहब आपसे एक सवाल करना था कि आप माशाल्लाह आपकी शोहरत नक्काद की सी है और आप शेरी असनाफ के ऊपर भी तनकीद करते हैं, शायर तो आप है नहीं, जी हाँ जी। तो अगर आप शायर नहीं है तो आपको तनकीद का क्या हक है? नहीं, हक देखिए, बात यह है कि जब आप शेर पढ़ते हैं, जी आपने जोक शेरी एक चीज होती जी है। बिल्कुल, लेकिन रिदम होता अब आप जोक शेरी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। जी बिल्कुल सही बात आप तो शेर कह रहे हैं लेकिन मुझ में जोक शेरी मौजूद है है। जी और जी मैं उससे लुत्फानंदोज हो रहा हूँ और क्या? वो मेरे जहन में एक कसौटी बना रहा है जी कि ये शेर अच्छा और ये बुरा है, बिल्कुल सही बात और वो मेयार मेरे जहन में आता है। जी उसकी बुनियाद पर मैं एक शेर को या शायर को परखता हूँ। और शायर को अब आप 2 कौड़ी का कोई शायर उठा के देख लीजिए, वो तो और मैं शायरों को नहीं कहता, तकलीफ जो भी है, जैसे मैं नौजवानी में अफसाने लिखता था तो मैं समझता था कि बहुत बड़ा और या उसमें चुपचाई वगैरह सब धरी रह जाएंगी, नहीं मैं होऊंगा। तो ऐसे ही शायर को भी ये एहसास होता है कि वो बड़ी चीज़ है। लेकिन नक्काद जो है वो भी तो अदब आशना होता है ना, जी उसकी अदब आशनाई और मेयारात जो है वो उसका तकाजा करते हैं कि वो उनको ये हैसियत दे कि उसकी हैसियत क्या है। आप जौहरी से ये छीन लेना चाह रहे हैं उसकी कसौटी। जी, वो तो खैर मैंने हंसी हल्की फुल्की बात की थी मजाक में, लेकिन नहीं, आजकल का अलमिया ये है कि नक्काद से तो लोग पूछते हैं कि तुम्हें असनाफ शुक्र नहीं आती, तुम तनकीद करते हो, शायरों को कहाँ आती है आजकल असनाफ सुहान? मतलब शायरी को जितना जवाल आ रहा है, पहले शायरी फिर आजाद शायरी फिर मादर पे ज़्यादा शायरी पल्ले नहीं पड़ता है और लोग समझते हैं कि ना वजन ना कुछ हो। वो चीजें अपनी जगह हैं, जी लेकिन तनकीद के वजूद से इनकार कर देना जी नहीं सही बात है। क्योंकि वो किसी तरह भी दुरुस्त नहीं है। क्योंकि आपके अच्छा नक्काद की भी जो तनकीद होती है, जी नक्काद पे भी तनकीद होती है, जी तो चीज़ों को जांचने का कोई पैमाना और कोई तरीका तो होता है, वो हमारे जहन में है। उस जहन की पैमाइश से हम शायरी को नापते और तोड़ते हैं। अब आप अजहर गोंडवी को ले लीजिए, जी तीसरे दर्जे का एक शेर निकाल दीजिए उनके मन में। मैं आपकी बात से बिल्कुल समझ गया हूँ कि क्योंकि शायर लिखता है अपने सुनने वालों के लिए, तो सुनने वालों में भी एक अदबी ज़ौक़ होता है उनका भी, क्योंकि उनके लिए लिखा गया है, लिहाजा उनका तो हक है कि आप मशारे में दाद वसूल क्यों करते हैं? तो क्यों वाह होती है आपकी? वो उसको पसंद कर रहा है। अच्छा, फिर ये कि अगर आपने हिंदुस्तानी चैनल देखो तो वो कहते हैं कि मुझ पे शायरी का एक शायरी सुनाओ। जी अब उनका नुक्ता नजर इतना सही है, एक शायरी सुनाओ और वो गलत मिसरा पढ़ देते हैं, वजन से गिरा हुआ और ये वो लेना देना फजूलियात। लेकिन क्या इसको बर्दाश्त कर लिया जाए? बातें बहुत दिलचस्प हो रही हैं और अभी रुकने को दिल भी नहीं चाह रहा है, लेकिन हमें थोड़ा सा एक वक्फा लेते हैं और फिर अगली किस्म आपसे बात होगी मजीद शायरी से हट गए।